متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی پہلی 4 آیات لکھا ہے، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ آج کا جو پیسج ہے یہ خیرات یا گیونگ دینے کے تعلق سے ہے۔ چرچز میں بہت سارے لوگ گیونگ کے تعلق سے یا دینے کے تعلق سے جو پیغام ہوتے ہیں اس کو ایوائڈ ہی کرتے ہیں، کیونکہ کلیسیا بھی غصہ کر دی دین دا نہ لو تے کی خیال ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے، یہ تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں سمجھ ہونی چاہیے، اور سمجھ ہونے کے بعد آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، ہمیں مکمل سمجھ ہونی چاہیے کہ خداوند کا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو متی کی انجیل کا 5واں، 6واں اور 7واں باب یہ تینوں پہاڑی واز کہلاتے ہیں، اور پہاڑی واز ایسی تعلیم ہے جس میں یسوع مسیح نے اپنی بادشاہی کے اصول بتائے تھے، یعنی میں بادشاہ ہوں اور میری بادشاہی دنیا جیسی نہیں ہے، میری بادشاہی دنیا سے فرق ہے، الگ ہے، ڈفرنٹ ہے۔ دنیا کے اور اصول ہوں گے لیکن میری بادشاہی کے اصول یہ ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ ان تینوں ابواب میں یسوع مسیح نے اپنی بادشاہی کے اصول بتائے ہیں۔ پھر ان تینوں ابواب میں یسوع مسیح نے غصے، نفرت، طلاق، قتل، قسم کھانا، جھوٹ، وعدے، ان ساری باتوں پر تعلیم دی ہے، اور یسوع مسیح نے ان کو بتایا کہ جو تعلیم پرانے عہد میں دی گئی تھی تم اس کو سمجھ نہیں پائے۔ تعلیم ادھوری نہیں ہے، تمہاری سمجھ ادھوری ہے، تمہاری انڈرسٹینڈنگ ادھوری ہے، تم نے اس سے اپنے مطلب نکال لیے ہیں۔ خدا کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا جو تم سمجھے ہو۔ جس طرح زنا کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ تم سوچتے ہو کہ نہیں زنا ہوگی تو گناہ ہوگا، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے ذہن میں بھی کسی عورت کے خلاف بری نگاہ سے دیکھے گا تو اپنے ذہن میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ تم سمجھتے ہو کہ کسی کو قتل کر دیا جائے گا تب وہ قتل ہوگا، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تو اپنے بھائی کو احمق کہے گا، پاگل کہے گا، راکا کہے گا، تو اپنے بھائی کو کیا کر رہا ہے؟ قتل کر رہا ہے۔ تم اپنی زبان سے قتل کرتے ہو۔ سو یسوع مسیح نے ان کی بہت ساری جو انڈرسٹینڈنگز تھیں کلام کو لے کر ان کو کلیئر کیا۔ پھر یسوع مسیح نے ان کو کہا، اگر ہم 6 باب کی بات کریں یہاں پر 3 چیزوں کے بارے میں تعلیم ہے۔ سب سے پہلے خیرات کے بارے میں، دوسرے نمبر پر دعا کے بارے میں، اور تیسرے نمبر پر روزے کے بارے میں۔ یسوع مسیح، اور یہ تینوں جو چیزیں ہیں یہ بیسیکلی عبادت کا حصہ ہوتی ہیں، ورشپ کا حصہ ہیں، آپ کی راست باز زندگی کا حصہ ہیں تینوں چیزیں۔ اور یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تو خیرات کرے، اگر تو دعا کرے، اگر تو روزہ رکھے، بلکہ کیا کہا گیا ہے؟ جب تو دعا کرے، جب تو خیرات کرے، جب تو روزہ رکھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح ایکسپیکٹ کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ میرے شاگرد دعا بھی کریں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، اور وہ خیرات بھی دیں گے، وہ دوسروں کی مدد بھی کریں گے۔ سو جب وہ کریں گے، یہ نہیں کہ اگر وہ کریں گے، نہیں، جب وہ کریں گے تو انہیں اس طرح سے کرنا چاہیے۔ یہاں پر یسوع مسیح نے فریسیوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ جب تم خیرات کرو، اب ان کی آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑا فخر کرتے تھے، جو فریسی تھے وہ اس بات پر بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم تو بڑے ہی راست باز ہیں، ہم تو بڑے زبردست لوگ ہیں، ہمارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں،
ہم خیرات کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں. وہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے، دن میں 3 دفعہ دعا کیا کرتے تھے. اور جب دعا کا وقت ہو جاتا تو گلی میں ہے تو وہاں پر ہی چادر بچھا کے دعا کرنی شروع کر دیتے تھے. بازار میں ہے تو وہاں پہ شروع کر دیتے تھے. اسی لیے یسوع نے ان کو کہا تھا کہ تم دکھاوے کے لیے یہ کرتے. جب خیرات دیتے تھے تو سب لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم خیرات دے رہے ہیں، جس کو آج ہم اسٹڈی بھی کریں گے. تو یسوع مسیح نے کہا تمہاری عبادت بھی ادھوری ہے. کیوں؟ باقی کام تو تم غلط ہی سمجھے ہو، تم ان عبادت کے حصوں کو بھی غلط سمجھے ہو، راست بازی کے ان کاموں کو بھی غلط سمجھے ہو. تم آج تک ان کا مطلب ہی سمجھ نہیں پائے کہ خیرات دینے کا کیا مطلب ہے، دعا کرنے کا کیا مطلب ہے، روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے. تم دکھاوا کرتے ہو، تم اپنی عبادت میں دکھاوا کرتے ہو، اور جو عبادت دکھاوے کے ساتھ ہوتی ہے خدا اس کو کبھی قبول نہیں کرتا. ان تینوں میں سے آج ہم پہلے پوائنٹ پر بات کریں گے جو ہے خیرات کے بارے میں تعلیم. اب اگر دینے کی بات کریں تو آج کل اتنا مشکل ہو گیا ہے اس بات کو سمجھنا کہ کس کو دیں، کتنا دیں، کب دیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ضرورتیں اتنی زیادہ ہیں، اتنے زیادہ اعلانات ہوتے ہیں، بھرمار ہے ضرورتوں کی، اعلانات کی. آپ کو ٹی وی چینل سے اعلان سننے کو ملتا ہے کہ یہاں پر یہ ضرورت ہے، یہاں پہ کنٹریبیوٹ کریں. منسٹریز کی طرف سے، چرچز کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، این جی اوز کی طرف سے اتنے زیادہ ضرورت مند ہیں کہ انسان ہی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بائبل مقدس میں جو گیونگ ہے، جو دینا ہے، یہ 2 قسم کا ہے. کتنی قسم کا؟ 2 قسم کا. ایک کو ہم بولتے ہیں باقاعدگی سے یا اسٹرکچرڈ گیونگ. وہ گیونگ آپ کہاں پر کرتے ہیں؟ چرچ میں. اس پر ہم آج مین بات نہیں کر رہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک گیونگ کون سی ہے جو کہ آپ چرچ میں دیتے ہیں. آپ آسمان کی بادشاہی کی وسعت کے لیے دیتے ہیں. خدا کا جو بادشاہی کا کام ہے اس دنیا میں، اس کی ترقی کے لیے دیتے ہیں. یعنی بادشاہی کا جو بھی کام ہے وہ چرچ بھی ہو سکتا ہے، چرچ کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں باقاعدگی سے آپ سپورٹ دیتے ہیں، آپ خدا ان کے حضور میں دیتے ہیں. یہ سٹرکچرڈ گیونگ ہوتی ہے. دوسری جو گیونگ ہے وہ غریب غربا کی مدد ہے. وہ کون سی ہے؟ غریب غربا کی مدد. جو سٹرکچرڈ گیونگ ہے، جس طرح پولس بیان کرتا ہے کہ ہر ہفتے پیسے اکٹھے کیے جائیں. اب آپ اپنی انکم کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو انکم مہینے کے حساب سے ملتی ہے تو آپ مہینے کے حساب سے کر لیں جو آپ نے دل میں ٹھہرایا ہے. اگر آپ ہفتے کے حساب سے آپ کو ملتی ہے تو آپ ہفتے کے حساب سے کر لیں. لیکن جس طرح سے آپ کے پاس پیسے آتے ہیں، یہ نہیں کہ میں 3 مہینیاں دا کٹھا داں گا یا سال دا کٹھا داں گا یا 6 مہینیاں دا دے کے بعد پھر 6 مہینے دینا ہی نہیں. سٹرکچرڈ ہے، باقاعدگی سے ہے، روٹین سے ہے، جو کہ آپ خدا کی بادشاہی کے لیے دیتے ہیں. لیکن یہ جو دوسری گیونگ ہے غریب غربا والی، یہ سٹرکچرڈ نہیں ہے، یہ باقاعدگی سے بھی نہیں ہے، یہ سپونٹینیس ہے. آپ وقت پر فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے کس کی مدد کرنی ہے، کتنی کرنی ہے. اور ضروری نہیں کہ میں کہوں کہ میں نے آج کسی کی مدد کی ہے تو اب میں نے پورا مہینہ کسی کی مدد نہیں کرنی. اگر ضرورت پڑے گی تو میں 2 دن بعد بھی کسی کی مدد کر سکتا ہوں، میں 4 دن بعد بھی کسی کی مدد کر سکتا ہوں، میں مہینے میں 1 دفعہ بھی کر سکتا ہوں، 2 دفعہ بھی کر سکتا ہوں. یہ سٹرکچرڈ نہیں ہے، باقاعدگی سے نہیں ہے. لیکن یہ دونوں قسم کی گیونگ جو ہے یہ کلام میں موجود ہے. اچھا، ایک بات میں آپ کو سٹارٹ ہی میں بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ خدا کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، انسان کے بنانے سے پہلے کیا دنیا کا نظام چل رہا تھا؟ مطلب جو بھی خدا کی مخلوقات تھی بالکل چل رہا تھا. انسان نہ رہے تو کیا خدا کا نظام چلتا رہے گا؟ بالکل چلتا رہے گا. خدا کا نظام انسان پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے. اس کو انسان کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پیسے نہیں دیں گے. خدا کسی کو نہیں پوچھتا کہ بجٹ دا حساب لاؤ ہاں کہ دنیا اس ہفتے سے ہی چل جائے گی کہ نہیں. اسی بجٹ دا حساب لانے ہیں نا کہ مہینہ چنگا رہے گا کہ نہیں، کنے کے پیسے نے. خدا کسی نے نہیں پوچھتا کہ بجٹ ویکھو یار سارے دی روٹی پوری ہو جائے گی اس دنیا سے. اس کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. آپ جب بھی دیں گے آپ خدا کے سر پہ احسان نہیں کریں گے. یہ ضرورت کس کو ہے؟ یہ ضرورت آپ کو ہے. اس کو
پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پیسے دینے کی ضرورت آپ کو ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے کلام میں ایک برکت کا سائیکل رکھا ہوا ہے۔ جب آپ خدا کے حضور میں دیتے ہیں تو آپ خود کو سائیکل کے اندر لے آتے ہیں، اور اگر آپ نہیں دیتے تو آپ اس برکت کے سائیکل میں نہیں آتے، آپ ان برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ سیدھا سا اصول ہے، اور یہ کلام میں اتنی جگہ پر لکھا ہوا ہے، اتنی جگہ پر لکھا ہوا ہے، جیسے کہ آج ہم کچھ حوالوں کو دیکھیں گے بھی۔ پولس فلپیوں کی کلیسیا کو بھی یہی لکھتا ہے۔ فلپیوں کی کلیسیا نے جو پیسے اکٹھے کیے تو پولس نے یہی لکھا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تمہیں ضرورت تھی دینے کی، تمہیں ضرورت تھی دینے کی، یعنی تمہاری اپنی برکت کے لیے۔ جب آپ خدا کو دیتے ہیں تو آپ خود کو ان برکات کے دائرے میں لے آتے ہیں، یعنی ایک ایسی جگہ پر خود کو لے آتے ہیں جہاں پر آپ کو خدا برکت دیتا ہے۔ اور جب آپ خدا کو نہیں دیتے تو آپ اس برکت کے دائرے سے خود کو کیا کرتے ہیں؟ نکال لیتے ہیں۔ یہ کلام کا ایک سیدھا سا اصول ہے۔ میں اگر آپ کو ایک حوالہ پڑھ کے بتاؤں تو امثال کی کتاب کے 11ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، فیاض دل موٹا ہو جائے گا اور سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا، سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا۔ آئیے آج کے پیسج پہ آتے ہیں۔ آج کا پیسج چرچ میں گیونگ پر نہیں ہے، آج کا پیسج خیرات پر ہے۔ آج کا پیسج کس پر ہے؟ خیرات پر۔ ہم چرچ میں گیونگ کی یا آسمان کی بادشاہی میں جو ہم گیونگ کرتے ہیں اس پر بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم خیرات پر بات کر رہے ہیں، غریب غربا کی مدد پر بات کر رہے ہیں، محلے داروں کی مدد پر بات کر رہے ہیں، رشتہ داروں کی مدد پر بات کر رہے ہیں، اور لوگوں کی جو کہ ضرورت مند ہیں ہم ان کی مدد پر بات کر رہے ہیں، کیونکہ خدا کا دل ایسا ہے۔ دیکھیں ہمیں کلام میں کیا لکھا گیا ہے کہ خدا کی مانند بنو، اور خدا نے ہمیشہ کیا کیا ہے؟ وہ اپنا سورج بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، وہ سب کی مدد کرتا ہے۔ خدا کا دل ایسا ہے۔ جب ہم خدا جیسے بننا چاہتے ہیں، خدا جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یسوع مسیح جیسے بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کے جیسا دل بھی رکھنا ہوگا، ہمیں اس کے جیسا درد بھی رکھنا ہوگا، جو کہ یسوع جب اس دنیا میں تھا تو وہ سب کے لیے وہ درد رکھتا تھا، وہ سب پر رحم کرتا تھا۔ استثناء کی کتاب کے 16ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، تب جیسی برکت خداوند تیرے خدا نے دی ہو اس کے مطابق اپنے ہاتھ کی رضا کی قربانی کا ہدیہ لا کر خداوند اپنے خدا کے لیے ہفتوں کی عید منانا، ہفتوں کی عید منانا۔ میں آپ کو کچھ اصول بتاتا ہوں، اس سے پہلے کہ ہم خیرات پر بات کریں، میں آپ کو دینے کے تعلق سے کچھ اصول بتاتا ہوں۔ جس طرح میں نے پہلا اصول بتایا کہ جب آپ خدا کو دیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس برکت کے دائرے میں لے آتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 38ویں آیت، لکھا ہے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ پھر دوسرا کرنتھیوں کے 9 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ سمپل اصول جو کلام مقدس کا ہے وہ یہ ہے، گیونگ کے تعلق سے سب سے پہلا اصول کہ جس طرح سے آپ دیں گے اسی طرح سے آپ کو برکت ملے گی، اسی طرح سے آپ کو برکت ملے گی۔ میں یہاں پر کوئی پراسپیرٹی گاسپل نہیں سنا رہا آپ کو یا سکھا رہا، یہ بھی اس اصول کی بھی ہم آگے جا کر بات کرتے ہیں۔ پراسپیرٹی گاسپل کیا ہے؟ کہ آپ خداوند کو دیں، خداوند آپ کو زیادہ کر کے دے گا۔ دیکھیں یہاں پر پرسپیکٹیو کا فرق ہو جاتا ہے، نیت کا فرق ہو جاتا ہے کہ میں خدا کو اس لیے دیتا ہوں تاکہ خدا مجھے زیادہ واپس کرے۔ میں خدا نو 100 دیتا ہے تو خدا مینوں 1000 دے، جے 1000 دیتا ہے تو خدا مینوں 10,000 دے، تو جے میں 50,000 دیتا ہے تو پھر تو خدا نو کو 5-7 لاکھ تے دینا ہی چاہیے نا۔ یہ پراسپیرٹی گاسپل ہے، یہ خوشحالی والی انجیل جو ہے نا، یہ نہیں میں سنا رہا، میں کلام کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو جتنا زیادہ خداوند کے حضور میں دیتا ہے خداوند اس کو اتنی ہی زیادہ برکت دیتا ہے۔ لیکن نیت کس سے دیتا ہے؟
نیت اس لالچ کے تحت نہیں دیتا کہ خدا مجھے زیادہ دے، بلکہ وہ اس لیے دیتا ہے کیونکہ وہ خدا جیسا دل رکھتا ہے، اور خدا تو اپنا سب کچھ دے دیتا ہے۔ آمین۔ خدا کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا تھی؟ سب سے قیمتی کون تھا خدا کے لیے؟ خدا کا بیٹا، خداوند یسوع مسیح۔ تو جب خدا نے سب سے قیمتی کو ہمارے لیے بخش دیا، دے دیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا کا دل ایسا ہے، خدا آپ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ دے دینا جانتا ہے۔ تو ہمارا بھی دل ایسا ہونا چاہیے کہ ہم بھی میکسیمم کر سکیں خدا کے کلام کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، کیونکہ اس کا حکم ہے، اس نے کہا ہے، اس کا دل ایسا ہے۔ ہمارا بھی دل ایسا ہونا چاہیے کہ ہم سب کچھ دے دینے کی خواہش رکھتے ہوں۔ سو جتنا آپ دیں گے اتنا ہی خدا آپ کو بلیس کرے گا۔ یہ لالچ نہیں ہے، یہ لالچ نہیں ہے، یہ خدا کے کلام کی تعلیم ہے کہ اگر آپ خدا جیسا دل رکھیں گے، آپ کھلے دل سے دیں گے تو آپ کو برکت بھی ویسی ہی ملے گی۔ اس میں بڑا تھوڑا سا ڈفرنس ہے کہ ہم یہ سوچ کے دیں کہ نہیں خدا مینوں زیادہ برکت دے گا، یا میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ خداوند کا حکم ہے، خداوند کی مرضی ایسی ہے، اور اگر میں خداوند جیسا بننا چاہتا ہوں تو مجھے یہ کرنا آنا چاہیے۔ سو اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ دوسرے نمبر پر جو دینا ہے، اس میں قربانی کا عنصر شامل ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے کھلے دل سے دیں، جتنا زیادہ دے سکتے ہیں دیں، اس سے آپ اپنے آپ کو برکات کے دائرے میں لے آئیں گے کلام کے مطابق، کیونکہ کلام میں لکھا ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اور جو تھوڑا بوتا ہے تھوڑا کاٹے گا، جو زیادہ بوتا ہے وہ زیادہ کاٹے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ کے دینے میں قربانی کا عنصر ہونا چاہیے۔ اب قربانی کا عنصر کیسے ہوتا ہے؟ میری ₹1,00,000 تنخواہ ہے، میں 2,000 دیتا چرچ ہے، کسی بندے دی 20,000 ہے، انہیں 2,000 دیتا، تو قربانی کنے دیتی؟ 20,000 والے نے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مار کے، اپنی ضروریات کو پیچھے کر کے خداوند کے کلام کی فرمانبرداری کی ہے، اس کے حکم کو مانا ہے کہ نہیں خدا کا کلام کہتا ہے کہ دو، تو میں نے دینا ہے خدا کے حضور۔ خداوند کا کلام آپ کو مشورہ نہیں دیتا، حکم دیتا ہے کہ آپ کو دینا ہے۔ سو اس میں قربانی کا عنصر ضروری ہے۔ میں اگر بہت امیر ہوں اور میں اگر 5-10 ہزار دے بھی دیتا ہوں چرچ میں، بے شک باقی تمام چرچ کے ممبرز سے وہ زیادہ ہو، تو اس میں قربانی کا عنصر شامل نہیں ہوگا۔ میں 10-15 لاکھ کمانا وا، جب میں 50,000 بچوں دے بھی دوں گا نا چرچ نو، ہو سکتا ہے چرچ لی تو بہت ہوئے، لیکن آپ کے دینے میں قربانی کوئی نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، پرانے عہد میں جب خدا نے کہا نا کہ آپ نے قربانی کرنی ہے، برے کی، بچھڑے کی، بیل کی، تو جس بھی چیز کی قربانی کرنی ہوتی تھی، آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ نے کہاں سے لینا ہوتا تھا؟ اپنے ریوڑ میں سے، اپنے گلے میں سے۔ آپ جنگلی بیل کو قربان نہیں کر سکتے تھے، آپ اس بیل کو قربان نہیں کر سکتے جو آپ کا نہیں ہے، چاہے وہ جتنا اچھا مرضی صحت مند ہے، جتنا مرضی وہ زبردست ہے دکھنے میں، بڑا ہی خوبصورت جانور ہے، جو مرضی ہے، لیکن اگر وہ آپ کا نہیں ہے تو آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنے گلے میں سے قربانی کرنی ہے، آپ کو اس جانور کی قربانی کرنی ہے جو کہ آپ کا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ آپ کو احساس ہو سکے کہ میرا کچھ جا رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ جی ٹھیک ہے نا، قربانی کرنی ہے نا، جانور ہی چاہیے خدا نو جانور نہیں چاہیے۔ خدا آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، اور آپ کو، اور جو آپ کو پتا ہے کہ سب سے اچھا جانور قربان کرنا ہوتا تھا۔ اب آپ کے پاس ریوڑ میں 10-15 جانور ہوں تو سب سے اچھا جانور قربان کرنے میں آپ کو بھی تھوڑی تکلیف ہوگی، کیا خیال ہے؟ کیونکہ جو سب سے خوبصورت دکھتا ہے، سب سے اچھا ہے، جس پر کوئی داغ، کوئی جھری نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے لیے سب سے قیمتی ہے۔ اور یہ تصویر بھی ہے کیونکہ خداوند نے اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کیا، جس میں کوئی داغ، کوئی جھری نہیں تھی، اور وہ خداوند کو سب سے زیادہ عزیز تھا، وہ اس نے ہمارے لیے قربان کیا۔ تو خدا کی اس قربانی میں کتنا بڑا سیکریفائس ہے، آپ کی گیونگ میں بھی سیکریفائس ہونا چاہیے۔ آسان الفاظ میں تانوں پتہ لگنا چاہیے کہ تہاڈی جیب چوں کچھ نکلیا، یہ نہ ہوئے کہ تانوں پتہ ہی نہ لگے۔ جس طرح میں مثال دیتی، جی 5-10 لاکھ کماؤندا بندہ 10-20 ہزار دے بھی دے تو انہوں کوئی فرق نہیں پیندا،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗਈ ਏ, ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਏ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ लेकिन उस देने से कुर्बानी शामिल नहीं है। जब कुर्बानी शामिल होगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, तानू पता लग जाएगा कि हाँ मेरा कुछ होया है। अगर आप दाऊद की भी मिसाल देखें ना, दाऊद ने भी क्या कहा था, उसने कहा था कि मैं खुदाम के हजूर कोई ऐसी चीज़ नहीं दूंगा जिस पर मेरा कुछ खर्च ना हुआ हो। उन्होंने कहा मैं पैसे दे के लवांगा। उसने कहा तू ज़मीन वैसे ही ले ला, हैकल दी। उन्होंने कहा नहीं, पैसे दे के लवांगा, ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ खर्च ना हुआ और मैं उसको वैसे ले लूँ। और लूका की इंजील के 16वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, जो थोड़े में दयानतदार है बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। यानी जब आप कुर्बानी के साथ देते हैं, सैक्रिफिशियल गिविंग करते हैं, आप चाहे थोड़ा दें, जिस तरह उस औरत ने आकर सिर्फ 2 दमड़ियाँ डाला था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था, इसने सबसे ज़्यादा डाला। क्यों? क्योंकि उसके पास था ही वही। लोग अपनी बहुतात के मुताबिक डाल रहे थे, लेकिन उसके पास वही था, उसने सारा डाल दिया, तो खुदा की नज़र में उसकी कदर ज़्यादा थी। कम या ज़्यादा से कदर नहीं बनती, आपकी उस कुर्बानी से कदर बनती है जो उस देने में इन्वॉल्व है। मेरे पास 10 हैं, मैंने 10 ही दे दिए, ये कुर्बानी, इसमें सेक्रीफाइस इन्वॉल्व है कि मैंने अपनी ख्वाहिशात को सेक्रीफाइस कर दिया खुदा के हजूर में देने के लिए। लेकिन मेरे को 100 है तो मैं विच 2 दे दिते, या 1000 का नोट सी एक पर्स एक 10 का ही 10 वाला कट के पा देता है। ये कोई सैक्रीफाइस नहीं है, ये मैं खाना पूरी की थी, इसकी उतनी कदर नहीं है। और अगर आप थोड़े में दयानतदार नहीं है ना, बाज़ लोग ये सोचते हैं कि जो मेरे को बहुत सारे पैसे होंगे ना उदों मैं खुदा दे हजूर से दिया करांगा। वैसे मैंने बहुत सारे लोगों ने गल की थी, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये सोच कि मेरे पास ज़्यादा होंगे तो मैं ज़्यादा दिया करूँगा, ये गलत सोच है। आपके पास थोड़े हैं, आप उन थोड़ों में से जो खुदा के हजूर में देते हैं, जब आपके पास ज़्यादा होंगे ना आप तब भी उतना ही देंगे। अगर जो थोड़े से ताड़े को नहीं ना जेब चो निकल दे तो ज़्यादा च भी नहीं निकलने। सो थोड़े या ज़्यादा मैटर नहीं करते, मैटर क्या करता है, आपका दिल, कि आपका दिल खुदा के साथ कैसा है। तीसरे नंबर पर देने के साथ रूहानी बरकत का भी ताल्लुक है। आपकी गिविंग के साथ आपकी रूहानी बरकत भी जुड़ी हुई हैं। कैसे जुड़ी हुई हैं? लूका की इंजील के 16वें बाब की 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है, बस जब तुम नारास्त दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा, और अगर तुम बेगाना माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा। अगर आप दौलत को जो कि नारास्त है, नारास्त के सेंस में है क्योंकि ये वक्ती है, ये मिट जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, ये इस दुनिया में ही रह जाएगी, इसीलिए यीशु ने कहा था अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, क्योंकि यहां पर जमा किया हुआ माल क्या होगा, यहां पे ही रह जाएगा। तो यीशु ने कहा अगर तुम इस माल को जो कि नारास्त है, जो तुम्हें थोड़ा सा दिया गया है, तुम्हारा अपना भी नहीं है, तुम्हें दिया गया है, तुम मुख्तार हो, मालिक नहीं हो, तो तुम इस थोड़े से को मैनेज नहीं कर पाते, इस थोड़े से को संभाल नहीं पाते, तो जो तुम्हारा अपना है या रूहानी लेवल पर बरकत है, मिनिस्ट्री है, खिदमत है, रूहें हैं, खुदा उसे तुम्हें कैसे सौंप सकता है। अगर तुम थोड़े से को मैनेज नहीं कर पाते तो तुम बड़े को मैनेज कैसे करोगे। अगर तुम जिस्मानी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते तो रूहानी चीज़ों को मैनेज कैसे करोगे। अगर तुम्हारी नीयत और दिल इसमें ठीक नहीं है तो रूहानी मामलात में कैसे ठीक हो सकता है। सो ये सिर्फ जिस्मानी हद तक इसका ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक रूहानी बरकत के साथ भी है। चौथे नंबर पर जो असूल है वो ये है कि आप जो आपने दिल में ठहराया है उसके मुताबिक दें, जो आपने दिल में ठहराया है उसके मुताबिक दें। यानी आप पर कोई रूल लागू नहीं होता। दायकी का जो रूल था ये पुराने अहद में था, लावियों के लिए था, काहिनों के लिए था, एक निज़ाम के तहत था। आप पर कोई रूल लागू नहीं होता कि आपने 10% देना है, 20% देना है, 5% देना है, 15% देना है। जो आपने देना है आपने अपने दिल की खुशी से देना है। आप अगर दिल की खुशी से 10% भी दें तो वो ठीक है,
لیکن 10% کسی مجبوری اور لاچاری کی وجہ سے دیں، یہ سوچ کے کہ نہیں خدا نے مینوں کہا کہ 10% لازمی دینا ہے، تو خدا نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ نے 10% لازمی دینا. یہ 10% کا اصول لاویوں کے لیے تھا، کیونکہ لاویوں کو خدا نے کوئی زمین نہیں تھی دی، اور لاوی اسی 10% پر گزارا کرتے تھے. یہ ایک طرح سے ٹیکس کی طرح کا تھا. جس طرح آپ لوگ ٹیکس دیتے ہیں نا گورنمنٹ کو، اس کی اماؤنٹ فکس ہوتی ہے، اسی طرح لاویوں کے لیے یہ اماؤنٹ فکس کی گئی تھی کہ سارے لوگ لاویوں کو 10% دیں گے، پھر لاوی اس میں سے کاہنوں کو دیں گے. تو ایک نظام چلتا تھا، کیونکہ اس حکومت میں ٹیکسز نہیں تھے، اس میں کیا تھا؟ تھیوکریسی تھی، یعنی خدا بادشاہی کرتا تھا. اور اس نظام میں خدا نے ٹیمپل کے لیے اماؤنٹ رکھی تھی کہ آپ نے ٹیمپل میں اتنی آدھا مسکال دینی ہے، آپ نے 10% یہ دینا ہے. تو خدا نے خود مقرر کر رکھے تھے کہ آپ نے کیا کیا دینا ہے اور کتنا دینا ہے، یہ بھی مقرر کر رکھا تھا. لیکن آج آپ پر کوئی بھی سختی نہیں ہے کہ تسی 10 دینا ہے، 20 دینا ہے، 15 دینا ہے. یہ آپ کی محبت ہے. آپ چاہیں تو 20% دے دیں، چاہے تو 50 دے دیں، چاہے تو 100 دے دیں، سب کچھ بیچ کے دے دیں، چاہے تو 5 دیں، چاہے کچھ بھی نہ دیں. لیکن جو بھی کریں دل کی خوشی سے کریں. خوشی سے نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرے کرنتھیوں کے 9 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے. کسی رول کے ساتھ نہیں، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. اور آخری اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ دینا محبت کا اظہار ہے. دینا کیا ہے؟ محبت کو دکھاتا ہے. اور یہ کسی مجبوری لاچاری سے نہیں ہونا چاہیے. یہ کیسے ہونا چاہیے؟ خوشی سے ہونا چاہیے. میں نے آپ کو 5 موٹے موٹے اصول جو بتائے ہیں دینے کے تعلق سے. سب سے پہلے کہ آپ جب دیتے ہیں تو آپ خود کو اس برکت کے دائرے میں لے آتے ہیں. آپ کو لازمی دینا چاہیے، زیادہ دینا چاہیے، کیونکہ زیادہ دیں گے تو زیادہ پائیں گے. دینا قربانی کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اس کا تعلق روحانی برکات کے ساتھ ہے، جو آپ نے دل میں ٹھہرایا ہے اس کے مطابق دیں. اور آخری نمبر پر خوشی سے دیں. ان 5 اصولوں کا تعلق چرچ میں دینے سے اور غریبوں کو دینے سے، دونوں سے. آمین. میں دوسرے جو ہمارا یعنی آج کا ٹاپک تھا غریبوں کو یا ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے تعلق سے، میں اس پر مزید آپ کو بتاتا ہوں. ہم چرچ پر دینے کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا آج بات نہیں کر رہے. احبار کی کتاب کے 25ویں باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور وہ تیرے سامنے تنگ دست ہو تو تو اسے سنبھالنا. یہ خدا کا دل ہے. یہ کیا ہے؟ خدا کا دل ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ غریب غربا کی مدد کریں، آپ لوگوں کی مدد کریں. زبور 41 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا. یہ خدا کا حکم ہے. اب جب خدا کوئی بھی حکم دیتا ہے تو ابلیس کا کام کیا ہوتا ہے؟ بزرگوں کی بات ٹھیک ہے کہ ابلیس کا کام ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کرے تاکہ لوگ خدا کے کلام کی پیروی نہ کریں. یہ اس کا اصول ہے. یہ ابلیس ایسے ہی کام کرتا ہے. وہ سب سے پہلے اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ لوگ خدا کا حکم مانیں ہی نہ. اگر خدا نے کہا نا غریبوں کی مدد کرو یا لوگوں کو دو، یہ میرے دل کی بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کی مدد کیا کرو. اور ابلیس کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ کوئی کسی دی مدد ہی نہ کرے. لوگوں کو کہیں کہ نہیں نہیں وہ تینوں کی لوڑ ہے، تیری اپنی پوری نہیں پین ڈی، اپنے تیرے بچیاں دی فیس رہندی ہے، وہ دوجیاں دی مدد کرن تریا ہے، اپنی سیو کر کے رکھ. کل نو انہاں یونیورسٹی چ جانا ہے، کل نو انہاں نے فلانی پڑھائی کرنی ہے، کل نو انہاں نے باہر دے ملک پڑھن جانا ہے، ادو تیرے کو پیسے کتنے آن گے. وہ 100 قسم کے خیال لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے. لوگ اتنا سوچتے ہو جیب انج گھٹ کر کے بند کر لیندے. وہ کہندے ساڈے کو کوئی نہیں بھین، ساڈے اپنے نہیں پورے ہوندے. تو جنہاں دے اپنے نہیں پورے ہوندے انہاں دے واقعی نہیں پورے ہوندے، کیونکہ ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو ابلیس کوشش کرتا ہے کہ لوگ دیں ہی نہ. اب اگر لوگ کسی بھی وجہ سے دیتے ہیں تو ابلیس کی دوسری کوشش کیا ہے؟ اس کا پلان بی کیا ہے؟ اس کا پلان بی یہ ہے کہ اگر لوگ دیں تو ریاکاری سے دیں. تو کیا کریں؟ ریاکاری سے دیں. ٹھیک ہے، انہوں نے سوچ لیا کہ اسی دینا ہی دینا ہے، تو انہوں دے ذہن چ ایسی گل پاؤ کہ یہ دین بھی تے انہوں فائدہ بھی نہ ہوئے. کیونکہ
اس کو بھی پتہ ہے، خدا کے اصولوں کا اس کو بھی پتہ ہے، کلام کو وہ بھی جانتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ لوگ ریاکاری سے دیں گے تو ضرور، لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ لوگ دعا کرتے ہیں کر دے رہن، منو کی اعتراض ہے؟ اگر انہیں کرنی ہے تو کر لین، ویسے کوشش تو یہی ہے کہ نہ کریں، لیکن اگر کرتے ہیں تو چلو کر لو دعا، لیکن دکھاوے لی کرو۔ دکھاوے لی ہوئے گی تو پتہ ہے کہ کر دے بھی رہن گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اگر روزہ رکھتے ہیں تو رکھیں، نہیں باز آتے تو رکھ لیں روزہ، لیکن دکھاوے کے لیے رکھیں۔ لوکاں نو دس دے پھرن کہ میرا روزہ ہے۔ یہودی بڑے سخت ہیں اس معاملے، لوکاں نو دس دے پھرن کہ جی میرا روزہ ہے۔ وہ سر تے خاک پا لیندے سی، اپنے برا حال کر لیندے سی، لوکاں نو لگدا سی جناب بڑا دکھی آدمی یہ روزے 'چ۔ وہ میں دسیا نا، مسلے وچھا لیندے سی جناب بازاراں دے وچ تے سڑکاں دے وچ، جتھے موقع ملدا سی۔ یسوع مسیح نے بھی کہا تھا تسی سڑکاں تے چوکاں تے کھڑے ہو کے دعا کرنا پسند کرتے۔ وہ بیسیکلی وجہ یہ تھی کہ جہاں ان کو موقع ملتا تھا انہوں نے کہا جی ساڈی دعا دا ٹائم ہو گیا، ایتھے ہی پڑھنی ہے، تسی کرن دے ہو کام تے کر دے رہو۔ اور خاص طور پر جب رش زیادہ ہوتا تھا تو اس میں وہ زیادہ پسند کرتے تھے تاکہ لوگ ان کو دیکھ سکیں۔ تو ابلیس کہندا ہے کہ ٹھیک ہے تسی دعا کرنی ہے کری جاؤ، لیکن دکھاوے لی کرو، روزے بھی رکھی جاؤ، خیرات دینی ہے دئی جاؤ، لیکن دکھاوے کے لیے دو۔ وہ لوگوں کی تعلیم کو ایسا بگاڑ دیتا ہے کہ لوگ کریں بھی اور برکت بھی نہ پائیں۔ یہ اس کی چال ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہودیوں کی تعلیم اتنی خراب تھی اس بات کو لے کر کہ توبت کی ایک کتاب ہے جو کہ کیتھولک بائبل میں، جس کو میں اپوکریفا بولتے ہیں، ایسی کتابیں جو کہ الہامی نہیں ہیں، اس میں ایک بات لکھی ہے کہ خیرات کرنے والا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ یعنی آپ خیرات سے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ پھر یشوع بن سراخ کی کتاب میں لکھا ہے خیرات گناہوں کا کفارہ دے سکتی ہے، خیرات گناہوں کا کفارہ دے سکتی ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو کہ یہودی پڑھتے تھے۔ اور پھر تالمود میں لکھا ہے کہ خیرات ساری شریعت کے برابر ہے۔ پھر تالمود میں ایک اور بات لکھی ہے کہ جو خیرات ہے یہ جہنم سے چھٹکارے کا باعث ہے اور آپ کو مکمل راست بازی دلا سکتی ہے۔ دیکھیں، یہودی کانسیپٹ اتنا خراب تھا کہ آپ اپنی خیرات سے خدا کی فیور حاصل کر سکتے ہیں، حالانکہ کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم اس اتنے جوگے نہیں ہیں۔ ہمارا کوئی عمل خدا کی فیور کو حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ خیرات ہو، دعا ہو، روزے ہوں۔ ہم کچھ بھی کر کے گناہوں کا کفارہ نہیں دے سکتے، اپنی نجات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جو مرضی کر لیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یسوع پر ایمان لانا ہوگا۔ اور یسوع پر ایمان لانے کے بعد خیرات، دعا، روزے، اچھے کام، یہ تو آپ ویسے ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یسوع آپ کو کیا کرتا ہے؟ بدل دیتا ہے۔ آپ ان کاموں کی وجہ سے نجات نہیں پاتے، بلکہ آپ نجات پا کر یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہودی کانسیپٹ یہ تھا کہ خیرات آپ کو بڑی فیور دلا سکتی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب یسوع مسیح نے دولت کے تعلق سے کہا تھا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کتنا مشکل ہے، تو شاگردوں نے کیا کہا تھا؟ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یعنی ان کا خیال تھا کہ دولت مند نہیں پا سکتا تو غریب کے میں پائے گا؟ دولت مند بیچارہ جڑا اینی خیرات کردا ہے، لوکاں دی مدد کردا، اودیاں تے نیکیاں ہی بڑیاں نے۔ پورا یہودی نیکیاں دا حساب رکھ دے، میں اینی خیرات کرتی، اینیاں نیکیاں میرے کھاتے چ لکھیاں گئیاں، میں جناب اینے لوکاں دی مدد کرتی، اینیاں نیکیاں، میں جناب اے کرتا، اینیاں نیکیاں میرے کھاتے چ ہو گئیاں۔ ہاں، اگر میریاں بدیاں جڑیاں نے وہ اگر زیادہ ہو رہی ہوں تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ کچھ اور خیرات کے کام کرتے تھے۔ وہ تھوڑا ہے نا حساب کتاب رکھ دے کہ میری جڑی نیکی ہے نا وہ دا بیلنس زیادہ ہی رہے بدی نالوں۔ یہ یہودی کانسیپٹ تھا۔ تو یسوع مسیح ان کے کانسیپٹ کو ٹھیک کرتا ہے کہ تم جو سوچتے ہو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر یسوع مسیح ان کو بتاتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خیرات کیسے کرنی چاہیے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہودی دکھاوے کے لیے کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ جب کوئی یہودی کسی کی مدد کرتا تھا تو وہ ایک سلور نرسنگا پھونکا کرتا تھا، اور اس نرسنگے کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ آ جاؤ سارے، میں یہاں پر مدد کر رہا ہوں، میرے کو آٹا ہے، روٹی ہے، داڑاں ہے، واٹ ایور جو بھی ہے۔
تو تسی آ جاؤ میں اس سے مدد کرن لگا. لیکن یہ کیا ہے کہ اس سے مجھے خوشی کا احساس ہوگا کہ میں لوکاں دی مدد کیتی, سارے لوکاں نو پتہ بھی لگے گا کہ میں کیتی ہے. اور جویں پنڈ دا چودھری نہیں جے کسی نو کچھ دے ہی دے تو جنی مشہوری کردا اوناں دیندا نہیں گا, مشہوری زیادہ ہوندی ہے. پنڈ دا چودھری بھی تو ویسے زیادہ تر لوگ بھی جو دیتے ہیں وہ مشہوری زیادہ کرتے ہیں اور دیتے کم ہے. یسوع مسیح نے کہا بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. اچھا, اس میں اجر کیا ہے؟ اجر دو قسم کا ہے, ایک آسمانی اجر اور ایک زمینی اجر. آسمانی اجر کیا ہے کہ خدا آپ کو برکت دے گا, روحانی بھی اور جسمانی بھی, یہ آسمانی اجر ہے. اور زمینی اجر کیا ہے کہ لوگ میری بڑائی کریں گے, لوگ تالیاں بجائیں گے, لوگ خوش ہوں گے کہ میں نے کسی کی مدد کی. اب جب میں نرسنگا بجوا کر کسی کی مدد کر رہا ہوں سب کو بتا کر, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتا ہو, لوگ میرے لیے تالیاں بجائیں, لوگ خوش ہوئیں کہ واہ 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 جناب, پادری صاحب نے سارے دی مدد کی تھی, چودھری صاحب نے سارے دی مدد کی تھی. تو جب میری خواہش یہ تھی کہ لوگ میری بڑائی کریں, لوگ میری تعریف کریں, تو لوگوں نے تعریف کر دی, لوگوں نے بڑائی کر دی, لوگ خوش ہو گئے, لوگوں نے تالیاں بجا دی, آپ کو اجر مل گیا. آپ اسی اجر کی توقع کر رہے تھے, آپ کو وہ اجر مل گیا. اب اور اجر کوئی آپ کو نہیں ملے گا, اب آسمانی اجر نہیں ملے گا, کیونکہ یا تو آسمانی اجر ملتا ہے یا زمینی اجر ملتا ہے. آپ زمینی اجر کے لیے کر رہے تھے, آپ کو مل گیا. جس طرح عیساؤ اور یعقوب کی مثال ہے, لکھا ہے کہ خداوند نے یعقوب سے محبت کی, عیساؤ سے نفرت. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عیساؤ کی اولاد میں بڑے بڑے رئیس تھے, ان کے پاس زمینیں تھیں, جائیدادیں تھیں, ان کے پاس بہت کچھ تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ عیساؤ جسمانی چیزیں چاہتا تھا, خدا نے اس کو جسمانی دے دی. یہ لکھا نا عیساؤ سے نفرت, اس کا مطلب یہ ہے کہ عیساؤ کو روحانی باتوں سے کوئی مطلب نہیں تھا. اس کو جسمانی چیزیں چاہیے نا, خدا نے اس کو جسمانی چیزیں دے دی. اور روحانی برکت کس کو ملی؟ یعقوب کو. روحانی برکت یعقوب کو ملی. اسی طرح آپ جب جسمانی برکات چاہیں گے, جسمانی واہ چاہیں گے, جسمانی چیزیں چاہیں گے تو آپ کو مل جائیں گے. لیکن خدا کی طرف سے برکت نہیں ملے گی, خدا کی طرف سے برکت نہیں ملے گی, خدا کی طرف سے اجر نہیں ملے گا. جسمانی اجر ملے گا, خدا کی طرف سے نہیں ملے گا. آگے لکھا ہے بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے, تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. یہ ایک بڑی زبردست بات ہے, اور یسوع مسیح نے یہاں پر سکھایا ہے کہ تمہاری گیونگ یا لوگوں کی مدد کرنا یا خیرات کرنا, دوسروں کے کام آنا اتنا سپونٹینیس ہونا چاہیے, بغیر سوچے بڑے کیلکولیشنز کر کے نہیں. آپ اگر آپ سے کسی نے مدد کی درخواست کی ہے کہ میرا بچہ ہسپتال پڑا ہے یا مجھے کوئی بھی مسئلہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاں اس کو ضرورت ہے, تو آپ وہ حساب کتاب میں نہ پڑ جائیں کہ میں یار پہلا ذرا سارے بینک بیلنس چیک کر لواں تو میں ویکھاں کہ میرا 6 مہینے دا اگلا بجٹ ہے میرے کو کہ نہیں, تو ہاں جو اس تو کچھ ود ہویا تو پھر میں تیری تھوڑی مدد کر دوں. یہ نہیں ہے, بلکہ آپ کو سپونٹینیس مدد کرنی ہے, فوری مدد کرنی ہے. جتنا آپ کام آ سکتے ہیں آپ کو کام آنا ہے. اتنا سپونٹینیس کہ آپ کا ایک ہاتھ کر رہا ہے تو دوسرے تک کو اس کا پتہ نہیں ہے, دایاں کرتا ہے بائیں کو پتہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ نہ صرف دوسروں کو اس کا پتہ نہیں ہے, بلکہ آپ کے خود کے ایک حصے کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے, کیونکہ آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے یہ نہیں کیا, بلکہ کس کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے. آپ نے خدا کے لیے کیا ہے. نہ صرف یہ کہ آپ کے رشتہ داروں کو, دوستوں کو, یا دوستوں رشتہ داریں چلیں چھوڑیں, فیس بک کو, یوٹیوب کو, ٹویٹر کو, واٹس ایپ کو, نہ صرف ان کو پتہ نہ چلے بلکہ آپ کے اپنے جسم کے حصے کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے. آپ کی مدد دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے, کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. کچھ لوگ, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو کنفیوز کرتے ہیں
متی 5 باب 16 آیت کے ساتھ کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے. دیکھیں جی, ہم تو انکریج کرنے کے لیے لوگوں کو تصویریں پوسٹ کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی انکریج ہوں. میں کرنٹ دور کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں, کچھ بڑے بڑے پادری صاحبان, اب تو خیر چھوٹے بھی سارے, یہ کرتے کیا ہیں, باہر سے مدد آتی ہے, اس کی تصویریں بناتے ہیں, تصویریں بنا کر یا لوگوں کی تصویریں بنا کر یا سودے سامان کی جو بھی ہے لوگوں کی مدد کرتے, اس کی تصویریں بنا کر ہر جگہ پر لوگوں کو دکھاتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں کہ جی ہم تو لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اصول اس لیے غلط ہے کہ آپ کسی سے پیسے لے کر آگے دے رہے ہیں. ایسا ہی ہے, آپ نے باہر سے پیسے لیے, اب آپ نے آگے کسی کو دے دیے. آپ کا بیچ میں شو مارنا بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو آپ کے تھے ہی نہیں, وہ تو کسی اور کے تھے. اور اگر کوئی اور چاہتا ہے کہ اس کو تصویریں بنا کے پوسٹ کیا جائے, دکھایا جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس دینے والے کی بھی نیت ٹھیک نہیں. کیونکہ جب دینا ہوتا ہے, میں اکثر اپنے جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ لوگ, تو میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ بھائی ہم تمہارا اناؤنس کریں گے کہ تم نے اتنے لاکھ دے دیے, اتنے ہزار دے دیے, یا اس کا پورا حساب تمہیں ملے گا, یا ساری جو کیلکولیشن ہے وہ تمہیں ملے گی. کیونکہ اگر آپ اعتبار کر کے دیتے ہیں کہ آپ خدا کے گھر میں دے رہے ہیں, تو جو بھی آپ کا پیسہ ہوگا وہ اس جگہ پر لگے گا جو آپ نے دیا ہے, یا خدا کی بادشاہی میں استعمال ہوگا. لیکن اگر مجھے ثبوت دینے پڑیں, مجھے جواز پیش کرنے پڑیں, مجھے تصویریں بنانی پڑیں, سوشل میڈیا پر لگانی پڑیں, تو یہ سارا کام میں کیا کر رہا ہوں, خدا کے کلام کے اگینسٹ جا کے کر رہا ہوں. کہ خدا, اور خاص طور پر جب آپ اپنے ڈونرز کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں, تو میں کیا کر رہا ہوں, خدا کے کلام کے اگینسٹ جا رہا ہوں. میرا تو پیسہ ہے ہی نہیں, چلو اگر میں کوڑوں پیسہ لایا ہوا ہے نا, تو پھر بھی کچھ سمجھ آندی ہے, ویسے تو پھر بھی غلط ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ تصویر بنائیں نا, تو آپ کے پاس تھوڑا بہت شاید کوئی جسمانی جواز ہو کہ یار میں کوڑوں مدد کیتی سی تے ویکھو میں تاں تصویراں لائیاں. تسی تے کوڑوں بھی نہیں کردے, کسی کے پیسے آئے آپ کسی کو دے کر تصویریں بناتے ہیں. اور اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ آپ کو اگر مدد کی ضرورت پڑ جائے اور آپ سے کہا جائے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا, لیکن فوٹو کھچانی پے گی, تو سوشل میڈیا تے بھی سارے پاسے لانی پے گی, تو تہاڈا اتریا جہا منہ جڑا ہے چیز لیندیاں ساری دنیا ویکھے گی, تو جو حالت آپ کی ہوگی نا, ان لوگوں کی بھی وہی ہوتی ہے جن کی تصویریں آپ لگاتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ہم ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, اور اپنی واہ کے لیے, اپنی پریز کے لیے, اپنے آپ کے لیے تالیاں بجوانے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. ایک میں اگر آپ کو ٹیسٹ بتاؤں نا, تو چرچ میں گیونگ کے تعلق سے بھی, یہ خیر خیرات کے تعلق سے تو ہے, چرچ میں گیونگ کے تعلق سے بھی ہمارا رویہ ایسا ہے. آپ خود ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کر لیں, مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی گیونگ پیٹرن کا, کیونکہ حالت چرچ بھی نواں ہے, لیکن آپ نے خود ایک ٹیسٹ کر لیں کہ جس دن آپ نے 100, 10, 20, 50, 100 یا 500 یا 1000 بھی لگا لیں دینا ہے نا چرچ میں, تو وہ تھیلی میں جائے گا. لیکن جس دن 5000, 10,000, 20,000, 50,000 یا لاکھ ہوگا, وہ تھیلی میں نہیں جائے گا. وہ کہاں جائے گا, پادری صاحب کے پاس جائے گا. حالانکہ تھیلی والا بھی اتنے ہی جانا ہے, لیکن وہ آپ بتائیں گے کہ میں یہ دیکھو یہ 20,000 دے رہا ہوں, تاکہ آپ کو بھی پتا ہو کہ میں نے 20,000 دیا ہے, تو پادری صاحب نے بھی پتا ہے کہ میں کتنی عزت بہتی کرنی, اور اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے جس دن آپ 10, 20, 50,000 تھیلی میں ڈالنا شروع کر دیں گے نا. کوئی بات نہیں یار, پادری صاحب سوچتے ہی رہن کنے دیتا ہے, میں کہڑی واہ لینی, پتہ تو لگ ہی جانا کہ آج کسی نے 50,000 تھیلی چھپایا. لیکن آپ کے دل کا تب پتہ چلے گا جب آپ بڑی رقم تھیلی میں ڈالیں گے. لوگ نہیں کرتے, انکریج بھی نہیں کیا جاتا کہ آپ یہ کریں. انکریج کیا کیا جاتا ہے کہ آپ بڑی رقم ہے تو کمیٹی نو لکھواؤ, پادری صاحب نو لکھواؤ, خزانچی نو لکھواؤ, تاکہ پادری صاحب نو پتا ہوئے کہ کیڑا بندہ جڑا اننے پیسے دے سکتا ہے. یہ اج دے سکتا ہے, کل بھی دے سکتا ہے. یہ اسی رابطہ بھی رکھنا ہے, یہ گھر وزٹ بھی کرنا ہے, یہ تعلق بھی اچھا رکھنا ہے, کیونکہ جی نے اج 50 دیتا ہے تو مطلب کل بھی دے سکتا ہے, پرسوں بھی دے سکتا ہے. یہ کوئی ایک واری والا فنکار نہیں ہے
ریگولر کسٹمر ہو جائے گا ساڑھا. سو آپ اپنا ٹیسٹ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ بڑی رقم تھیلی میں ڈالیں اور کسی کو پتہ نہ چلے آپ نے کیا کیا. یہ جس طرح آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں آپ کریں، دوستوں کی کریں، رشتہ داروں کی کریں، محلے داروں کی کریں، جس کی مدد ہو سکتی ہے کریں، جس کے لیے خدا ان کا دل آپ کو ابھارتا ہے کریں، لیکن اس کو سوشل میڈیا کی زینت نہ بنائیں، تصویریں کھینچ کھینچ کے نہ لگائیں. دیکھیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے لینے والوں کی تصویریں نہیں لگائیں، ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے صرف سامان کی تصویریں لگائیں ہیں کہ ہم یہ سامان دینے لگیں. تو وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو جو نرسنگا بجواتا تھا وہ بیسیکلی کیا کرتا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اس کی نیت کیا تھی. تصویریں تو اس وقت تھی نہیں ورنہ وہ بھی لگا لیتے. اس کی نیت یہ تھی کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، ساری دنیا دیکھ لے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. تو اگر آپ سامان کی بھی تصویریں لگائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ساری دنیا دیکھ لے کہ میں یہ سامان دے رہا ہوں. اگر آپ بغیر تصویروں کے لگائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ کیا لوگوں تک نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا. لیکن آپ جب تصویروں کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو اجر مل جاتا ہے. اجر کیا ہے؟ فیس بک لائکس اینڈ کمنٹس اینڈ شیئرز. یہ ماڈرن اجر ہے. کیا خیال ہے؟ یہ جو لکھا ہے نا، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں. تو بڑائی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے سوشل میڈیا پہ لگایا، آپ کو کمنٹ آئیں گے، آپ کو لائکس آئیں گے، آپ کو شیئرز ملیں گے، تو یہ آپ کا اجر ہے. کسی کو زیادہ مل جائے گا، کسی کو تھوڑا ملے گا، کسی کو زیادہ لائکس ملیں گے، کسی کو تھوڑے لائکس ملیں گے، لیکن یہ آپ کا اجر ہے جو کہ آپ کو مل جائے گا. ہمارے مسیحی لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ خدا اپنے کلام کے اگینسٹ کلام نہیں کرتا. خدا نے ایک پاسے کیا کہ تہاڈا دہنا ہاتھ کرے تے بائیں نو پتہ نہ لگے تے دوجے پاسے خدا کہے کہ چلو تصویراں لا لیا کرو، لوگ یہ انکریج ہوندے نے، انکریج کرن لی لا لیا کرو، ڈونراں نو دہان لی لا لیا کرو. یہی بہانے ہوتے ہیں نا ہمارے پاس. کلام میں ایک اور بات لکھی ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ تسی بڑے دولت مند ہو جاؤ. ایک پاسے خدا نے کہا کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، اور دوسرے پاسے خدا تانوں چاہے کہ تسی جناب انے واہ دولت مند ہو جاؤ. تو یہ دونوں باتیں آپس میں تضاد رکھتی ہیں. خدا انے واہ تانوں دولت مند نہیں کرنا چاہتا، آپ کی ضرورتیں پوری کرنا چاہتا. جو ضرورتیں ہیں اس کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پوری کرے گا، اور آپ کی ضرورتیں کھلی ڈلی پوری ہوں گی. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ میرے کو مرسیڈیز بھی ہوئے تو میرے کو BMW بھی ہوئے تو میرے کو جناب 20 کروڑ والی کوٹھی بھی ہوئے تو سارا کچھ ہوئے، تو یہ ضرورتیں نہیں ہیں، یہ لگژریز ہیں. لگژریز کا وعدہ نہیں کیا گیا. اسی طرح جب خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم مدد کرو اور کسی کو بتاؤ نہیں، اس کی مشہوری نہ کرو. دیکھیں آپ جب کوئی اچھا کام کریں گے تو لوگوں کو جن کو پتہ چل جاتا ہے چل جائے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی میں کسی صورت پتہ ہی نہیں چلن دینا، اگر چلتا ہے تو چل جائے. آپ نے کسی کی مدد کی، آپ نے اس سے کہا بھی کہ یہ ہمارے تمہارے درمیان، انہوں نے جا کے کتے مشہوری کر دی، تاڑا دے کوئی قصور نہیں نا. کی خیال ہے؟ آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں. آپ کی نیت تو ٹھیک تھی. جب آپ خود مشہوری کرنے پہ لگیں گے بات اس وقت خراب ہوگی. کوئی اور مشہوری کر دے پکڑ کے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یسوع مسیح نے بھی کسی نے کہا سی نا کہ جا کے یہ دسنا نہیں، تو انہیں جا کے کیتا سی مشہوری کر دیتی سی. سو جو کام آپ کر رہے ہیں آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نیت سے کر رہے ہیں. سو جب خیرات کریں، جب کسی کی مدد کریں، جب کسی کو دیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ خود کو برکات کے دائرے میں لے آتے ہیں. لیکن یہی دینا اگر آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ لوگ جانیں، لوگوں کو پتہ ہو، تو پھر آپ اس برکت کے دائرے میں نہیں آئیں گے. یہ ابلیس کی سازش ہے کہ یہ بندہ دے بھی تو اینوں برکت بھی نہ لبے، اینوں میں ایسا چکر چ پاواں کہ یہ دیندا بھی رہے تو اینوں برکت بھی نہ لبے. یہ دکھاوے کے لیے کرتا رہے. سو دکھاوے کے لیے کیا گیا کام خدا کو ہرگز پسند نہیں آتا. وہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ آپ کوئی بھی کام دکھاوے کے لیے کریں. خوب مدد کریں، کھلے دل سے کریں، چرچ میں بھی کھلے دل سے دیں، غریبوں کو بھی کریں، جو خدا نے آپ کو دیا ہے خوشی سے خدا ان کے حضور میں دیں. لیکن دکھاوے کے لیے کوئی کام کبھی نہ کریں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنا اجر کھو دیں گے. آپ کو لائکس، کمنٹس، شیئرز یہ سب کچھ تو مل جائے گا، لیکن آپ کو خدا کی طرف سے کوئی اجر نہیں ملے گا. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.